معزز سامعین و ناظرین، سرہ کے یوٹیوب کی طرف سے سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو محمد اکبر کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس جہاں میں تمام اولیاء کرام کا اپنا اپنا خاص مقام ہے اور تمام اولیاء اللہ نے اپنی اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے خاص مقام حاصل کیا ہے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں محبوب سبحانی حسن حسین کا جانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ 5ویں صدی ہجری اپنی انتہا پر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ایک لمبا عرصہ بیت چکا تھا۔ دنیا پھر جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں سرگرداں اور حیران اور پریشان تھی۔ امت مسلمان نت نئے فتنوں سے دوچار تھی۔ اہل ایمان خود دین بیزار، اخروی زندگی سے بہرور، دنیاوی لذتوں اور چاہتوں میں کھو چکے تھے۔ ایسے میں اللہ عز و جل نے سرزمین بغداد سے ہدایت کا سرچشمہ جاری کر دیا، جس سے بے شمار مخلوق فیض یاب ہوئی، جسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش باسعادت کا موقع تھا۔ بے شمار خلقت ان کے دست حق پر طائب ہوئی، بہروار اسلام ہوئی، اسلام کی حقیقی تصویر سے آشنا ہوئی۔ آپ کا نام عبد القادر، کنیت ابو محمد، لقب محی الدین، پیدائش کا مقام جیلان ہے۔ آپ کی ولادت 471 ہجری میں ہوئی، بمطابق 1078 کو ہوئی، جو سن عیسوی ہے، جن کا سلسلہ نسب والد صاحب کی طرف سے سیدنا حضرت امام حسن تک اور والدہ محترمہ کی طرف سے سیدنا امام حسین تک پہنچتا ہے۔ آپ کی ولادت کے تھوڑی ہی مدت کے بعد والد محترم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی پرورش آپ کے نانا سید محترم عبداللہ سومی نے کی۔ یہی وجہ تھی کہ بس اوقات آپ کو ابن سومی کے نام سے مخاطب کیا جاتا تھا۔ آپ کے اندر ابتدائی سے وہ تمام صفات ظاہر ہونے لگیں جو مقام صدیقت کے لیے مخصوص ہیں۔ ابتدائی حفظ قرآن، ادب فقہ وغیرہ کے تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے علمی تشنگی کے لیے تکمیل کے لیے شہر بغداد کا رخ کیا۔ وہاں پر آپ نے زمانہ کے مشہور اہل علم و فضل سے کسب فیض کیا، جن میں ابو سعید اور ابو غالب باقلانی اور احمد بن ملصفرین اور ابو القاسم بن بیان، جعفر بن احمد السراج وغیرہ سرفہرست ہیں۔ زمانہ طالب علمی سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی مجاہدات و ریاضیات میں مصروف تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ مجھ پر وہ بھی گزرا ہے کہ مجھ پر فاقوں کی کثرت ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ بڑا لمبا فاقہ ہوا، تقریباً 20 روز تک کچھ کھانے کی چیز دستیاب نہ ہوئی اور بھوک کی شدت کو برداشت نہ کر سکا۔ اب میں گری پڑی چیزوں کی تلاش میں نکل پڑا۔ تلاش کرتے کرتے میں ایک بازار پر پہنچا، جہاں پہنچ کر دیکھا کہ مجھ سے پہلے کئی محتاج بازار میں موجود ہیں، تو میں ان کے لیے بازار کو چھوڑ کر واپس چلا آیا اور ایک مسجد میں آ کر بیٹھ گیا، اور ایسے محسوس ہونے لگا کہ موت سے مصافحہ کر رہا ہوں۔ اچانک ایک آدمی اپنے ہاتھ میں روٹی اور بھنا ہوا گوشت لے کر مسجد میں داخل ہوا اور ایک کنارے پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ وہ لقمہ منہ تک اٹھایا ہی تھا کہ اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے مجھ کو بھی کھانے پر بلایا۔ اول تو میں نے انکار کیا، مگر جب اس نے قسم دے کر بلایا تو میں پہنچ گیا اور کھانے میں شریک ہو گیا۔ دوران طعام اس نے گفتگو کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا، تم کون ہو، کیا نام ہے، کہاں کے رہنے والے ہو؟ جب میں نے اپنا نام اور سکونت بتائی تو اس شخص کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پھر اس شخص نے کہا کہ میں تم کو کئی دنوں سے تلاش کر رہا ہوں، تمہارا کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، حتیٰ کہ میرا خرچ بھی ختم ہو گیا ہے اور میں خود 3 دن سے بھوکا ہوں۔ بھوک کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ میرے لیے مردار بھی حلال ہو چکا تھا۔ میرے پاس سوائے تمہارے مال کے اور کچھ نہ تھا، اور آج میں نے چوتھے روز تمہارے
تمہارے مال سے یہ خریدار کی ہے تاکہ پیٹ میں کچھ کھانا جا سکے اور کچھ میں زندہ رہ سکوں۔ اب تک تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ تم میرے مہمان ہو، لیکن اب سمجھ میں آیا کہ میں تمہارا مہمان ہوں۔ یہ تمہارا مال ہے جو تمہاری والدہ محترمہ نے تم کو پہنچانے کے لیے دیا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس شخص کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرتے ہوئے اس کو بھی کچھ مال کا حصہ دے دیا اور انہیں رخصت کیا۔ یہی وہ مجاہدات جس کی وجہ سے حضرت شیخ کو آگے لے گئے۔ آپ میانہ قد، نحیف البدن، کشادہ سینہ، پتلے ہاتھ پاؤں، لانبی داڑھی اور اونچی ناک والے شخص تھے۔ آپ ہمیشہ صوفیانہ اور زہدانہ لباس زیب تن کیے رہتے تھے۔ ظاہری سیرت کے ساتھ ساتھ باطنی خوبیوں سے بھی آراستہ تھے۔ نیک ہو، خوش مزاج، کریم النفس، وسیع الاخلاق، متواضع، رقیب القلب اور مستجاب الدعوات تھے۔ جب کسی کو آرزدہ خاطر دیکھتے تو اس کو مسرور کر دیتے تھے، اس کی ضرورت پوری فرماتے۔ تزکیہ نفس ان 3 فرائض پر میں سے ایک ہے جس کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثیت ہوئی۔ تزکیہ کے معنی ظاہری و باطنی نجاست سے پاک کرنا ہے۔ ظاہری نجاست تو عام مسلمان واقف ہیں اور باطنی نجاست مثلا کفر، شرک، غیر اللہ پر اعتماد، کلی اعتقاد، فاسدہ، تکبر، حسد، بغض اور حب دنیا ہے۔ فطری اور عملی طور پر کسی فن کے حاصل ہو جانے سے اس کا استعمال اور کمال حاصل نہیں ہوتا جب تک کسی مربی کے زیر تربیت اس کی مشق کر کے عادت نہ ڈالے۔ سلوک و تصوف کی منزل میں کسی شیخ کامل کی تربیت کا یہ مقام ہے کہ قرآن و سنت میں جن احکامات کو عملی طور پر بتلایا گیا ہے اس کو عملی طور پر کرنے کی عادت ڈالی جائے۔ آپ نے علم باطنی کی تکمیل شیخ حماد اور ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے زیر تربیت کی۔ اس کے بعد آپ نے اس میں وہ نمایاں انجام دیا کہ جن کا احاطہ دشوار ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی علمی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے تعلیمی مرحلہ کی تعلیمات کے مکمل کرنے کے بعد بغداد ہی کے ایک مدرسہ میں تدریسی خدمات پر فائز ہوئے۔ یہیں سے آپ کے علمی روحانی فیضان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ نے یہاں تدریس کے ساتھ ساتھ افتاء کا کام بھی شروع کر دیا۔ آپ کے کمال علم کا یہ عالم تھا کہ دور دراز سے استفتاء آتے اور آپ پر برجستہ جواب لکھ کر دیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وسعت نظر اور تبرہ علمی کی شاہد آپ کی کتب فتوحات وغیرہ ہیں۔ آپ بہت ہی نازک مزاج اور بڑے زبردست انسان تھے۔ ایک مرتبہ استفا آیا، اس شخص نے قسم کھائی کہ وہ کوئی ایسی عبادت کرے گا جس میں عبادت کے وقت کوئی دوسرا شریک نہیں ہوگا۔ اگر اس نے قسم پوری نہ کی تو اس کی بیوی کو 3 طلاق۔ علماء یہ استفا سن کر حیرت میں پڑ گئے کہ ایسی کون سی عبادت ہو سکتی ہے جس میں وہ بالکل تنہا ہو اور روئے زمین پر کوئی شخص بھی اس کے ساتھ وقت وہ عبادت نہ کرو۔ حضرت شیخ کے پاس استفتا آیا تو بے تکلف فرمایا مطاف اس کے لیے خالی کر دیا جائے اور وہ 7 چکر کر کے خانہ کعبہ کو طواف تنہا مکمل کرے۔ علماء نے یہ جواب سن کر بے سخت داد تحسین دی اور کہا یہی ایک صورت ہے کہ ایک وہ بلا شرکت غیر عبادت کرے اور اپنی قسم پوری کرے۔ اس لیے طواف بیت اللہ پر موقوف ہے اور مطاف اس شخص کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اب اس عبادت میں کہیں بھی شرکت کا امکان نہیں ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، حسن حسین کرجانی کی کرامات سنیں۔ کسی ولی سے کوئی خرق عادت امر ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ پوری امت اولیاء کے کرامتوں کو مانتی ہے۔
کرامت اولیاء حق، اولیاء سے صادر ہونے والی کرامات حق ہیں۔ کرامات کے باب میں آپ رحمت اللہ علیہ کو جو فوقیت حاصل ہے وہ کسی اور کو شاید حاصل ہی نہ ہو۔ شیخ عز الدین عبدالسلامہ اور علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں جتنی کرامات آپ شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کی مشہور ہوئی ہیں، کسی اور کی اتنی تواتر سے مشہور نہیں ہوئی۔ ان میں سے ایک سب سے بڑی کرامت مردہ دلوں کی مسیحائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب کی توجہ اور زبان کی تاثیر سے لاکھوں انسانوں کو نئی ایمانی زندگی عطا فرمائی۔ آپ کا وجود اسلام کے لیے ایک باد بہاری تھا جس نے دلوں کے قبرستان میں نئی جان ڈال دی، عالم اسلام میں ایمان اور روحانیت کی ایک نئی لہر پیدا کر دی۔ آپ بہت ہی قابل اعتماد انسان تھے۔ شیخ عمر کسائی کہتے ہیں کہ کوئی مجلس ایسی نہ ہوتی جس میں یہودی اور عیسائی اسلام قبول نہ کرتے ہوں اور راہزن خونی جرائم پیشہ توبہ سے مشرف نہ ہوتے ہوں۔ یہ آپ کی کرامات ہی کرامات ہیں، آپ کی کرامات دنیا میں مشہور ہیں۔ آپ عمرہ سے بے نیاز رہتے تھے اور بادشاہوں کے ہدیہ وغیرہ قبول کرنے سے اعتراضاً کرتے تھے۔ ایک وقت خلیفہ وقت نے حاضر ہو کر اشرفیوں کا ذخیرہ پیش کیا، آپ نے حسب معمول انکار کیا، ادھر سے انکار، آپ نے انکار کیا، ادھر سے خلیفے نے اصرار کیا۔ آپ نے اس ذخیرے سے 2 اشرفیاں لے کر آپس میں رگڑی تو اس سے خون بہنے لگا۔ پھر آپ نے خلیفہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ سے شرم نہیں آتی تم کو؟ انسانوں کا خون بہاتے ہو اور ان کا مال کھاتے ہو، اس مال کو جمع کر کے میرے پاس لاتے ہو۔ خلیفہ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ ابو محمد اخفش کہتے ہیں کہ میں سخت سردی میں آپ کے یہاں جایا کرتا تھا، آپ پر صرف ایک چادر ہوا کرتی تھی، پھر بھی آپ کے جسم سے سردیوں میں پسینہ ٹپکتا رہتا تھا اور آپ کے ارد گرد شاگرد پنکھا ہلاتے رہتے تھے۔ بچپن ہی سے آپ سے کرامات کا ظہور ہونے لگا۔ والدہ محترمہ ماجدہ بیان کرتی ہیں کہ ایام ریاضت میں آپ جب بہت چھوٹے تھے تو احکام شریعت کا اتنا احترام کرتے تھے کہ رمضان کے مہینے میں دن بھر میں یعنی کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کبھی دودھ نہیں پیتے تھے۔ ایک مرتبہ 29 شعبان کو آسمان پر بادل آ گئے، ابر کی وجہ سے آپ کو چاند دکھائی نہ دیا، تو دوسرے دن آپ نے دودھ بھی نہ پیا، یعنی اسی دن بھی آپ نے دودھ نہ پیا۔ جب تحقیق کے بعد پتہ چلا تو وہ رمضان کا دن تھا۔ آپ اتنے ہی بچپن میں اس مقام پر تھے۔ آپ محبوب سبحانی حسن حسین کے جانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 11ویں شریف والے پیر، آپ کے ارشادات اور موازات میں انتہائی شدت کے ساتھ اتباع سنت پیروی شریعت کی دعوت دی گئی ہے۔ آپ نے وفات سے پہلے اپنے لڑکے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، تجھ پر لازم ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے اور اسی سے ڈرتا رہے اور کسی سے نہ ڈر، اللہ کے سوا کسی سے امید بھی مت باندھنا اور اپنی تمام حاجتوں کو صرف اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا۔ جو کچھ مانگنا ہو صرف اسی ذات سے مانگ جو توحید ہے، جو توحید کو لازم پکڑ۔ اسی لیے توحید اجماعی مسئلہ ہے، واحد لا شریک اللہ ہے۔ جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی حاجت ہو اسی سے مانگ۔ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ مخلوق سے سوال کرنا ضعف معرفت کی دلیل ہے۔ بیم و ورجہ عارف کے 2 بازو ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، آخرت کو سرمایہ بناؤ اور دنیا کو اس کا نفع۔ اسی طرح ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، حصول مقصد میں ناکامی پر اللہ سے شکوہ کرنا ممنوع ہے۔ حضرت شیخ کے یہاں ذبانیت کی تعلیم نہیں، وہ دنیا کے استعمال اور اس سے بقدر ضرورت انتفاع سے منع نہیں فرماتے، اس کی پرستش اور غلامی، اس سے قلبی تعلق اور عشق سے منع فرماتے ہیں۔
دنیا میں اپنا مقصوم اس طرح مت کھاؤ کہ وہ بیٹھی ہوئی ہو تو کھڑا ہو، بلکہ اس کو بادشاہ کے دروازے پر اس طرح کھا کہ تو بیٹھا ہوا ہو اور طباق اپنے سر پر رکھے ہوئے وہ کھڑی ہو۔ دنیا خدمت کرتی ہے اس کی جو حق تعالیٰ کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، اور جو دنیا کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اس کو ذلیل کرتی ہے۔ حق تعالیٰ کے ساتھ عزت قدم پر آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ملفوظات کے آئینہ میں ہم اپنی زندگی کو جانچیں اور پرکھیں اور سوچیں کہ کیا وہ چیزیں جس کے حضرت پیران پیر نے امت کو دعوت دی اور جس کی طرف امت کو رہبری کی وہ ہماری زندگی میں موجود ہے۔ آج ہم شریعت مصطفی سے کس قدر دور ہو چکے ہیں۔ حضرت شیخ استقامت کے پہاڑ تھے، اتباع کامل، علم راسخ اور تائید غیبی نے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ حق و باطل، نور و ظلمت، علام صحیح اور قید شیطانی میں پورا امتیاز ہو گیا۔ آپ کی حقیقت پوری طرح واشگاف ہو چکی تھی۔ شریعت محمدی کے احکام اور حلال و حرام میں قیامت تک کے لیے تغیر و تبدیل کا امکان نہیں۔ جو اس کی خلاف دعوت کرے وہ شیطان ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بڑی عظیم الشان روشنی ظاہر ہوئی۔ ایک مرتبہ آسمان پر ایک بڑی عظیم الشان روشنی ظاہر ہوئی جس سے آسمان کے کنارے بھر گئے۔ اس سے ایک صورت ظاہر ہوئی۔ اس نے مجھ سے مخاطب ہوئے اور خطاب کر کے کہا، اے عبد القادر، میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہارے لیے سب محرومات حلال کر دیے ہیں۔ میں نے کہا، دور ہو مردود۔ یہ کہتے ہی وہ روشنی ظلمت سے بدل گئی اور وہ صورت روشنی میں جو ظلمت سے بدل گئی اور دھواں بن کر اڑ گئی۔ ایک اور آواز آئی، عبد القادر، خدا نے تم کو تمہارے علم و تفقہ کی وجہ سے بچا لیا، ورنہ اس طرح میں 70 صوفیوں کو گمراہ کر چکا ہوں۔ میں نے کہا، اللہ کی مہربانی ہے، مجھے میرے علم کی نہیں۔ کسی نے عرض کیا، حضرت آپ کیسے سمجھے کہ شیطان یہ سب کچھ کہہ رہا ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب اس نے کہنے لگے کہ میں نے حرام چیزوں کو تمہارے لیے حلال کر دیا تو میں سمجھ گیا کہ جو حلال ہے وہ تو حلال ہے، جو حرام ہے وہ کبھی حلال ہو ہی نہیں سکتا تا قیامت۔ تو یہ جو حرام کو حلال کرنے والا ہے یہ شیطان ہے۔ آپ کی بہت سی مشہور کتاب ہیں، آپ کی تاریخ وفات میں اختلاف ہے، کسی نے 8 اور 9 اور کسی نے 10 کہا۔ مشہور قول 11 تاریخ کا ہے، مہینہ ربیع الاخر متین ہے، اور بہت سارے حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی ان کا ایک اور واقعہ ہے، کرامت ہے کہ ایک چور آپ کے گھر میں داخل ہوا چوری کرنے کی غرض سے۔ تو ایک مرتبہ ایک چور حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے گھر میں چوری کی نیت سے داخل ہوا تو اندھا ہو گیا، اسے کچھ بھی دکھائی نہ دیا اور گھر کے کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ اسی اسنا میں آپ کے پاس حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ ایک ابدال کا انتقال ہو گیا ہے جس کے لیے حکم صادر ہوا ہے کہ اس کی جگہ پر فوری طور پر ابدال تعینات کیا جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس وقت ابدال کہاں سے لائیں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے ابدال جلدی سے تعینات کیا جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ہمارے گھر کے کونے میں جاؤ، ایک کونے میں ایک چور چھپا ہوا ہے، ایک شخص بڑی عاجزی و انکساری سے پڑا ہوا ہے، جاؤ اس کو لے آؤ اور میرے سامنے پیش کرو۔ حضرت خضر علیہ السلام اس شخص کو لے کر آئے تو وہ چور رونے لگا، کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ کبھی چوری کرنے نہیں آؤں گا۔
تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے فرمایا تو بھول کے آ گیا ہے، لیکن جس نے بلایا ہے وہ نہیں بھولا۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام گھر کے کونے سے اسے نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اس پر ایک نگاہ کرم فرمائی جس کی بدولت اس کا قلب و علم و عرفان سے منور ہو گیا۔ تو جب آیا تھا تو وہ چور تھا، جب گیا تو وہ ابدال بن کے گیا۔ تو آپ کی یہ کرامات تھی کہ آپ کے نظر کرم سے ایک چور ابدال بن گیا، یعنی کہ اتنا کرم فرمایا سینے سے لگا کے کہ چور کو ابدال بنا دیا، ابدال کے درجہ پر فیض کر دیا اور فرمایا جاؤ آج سے تم ابدال ہو۔ یہ ہیں حضور غوث عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی حسن حسین کا جانی کی کرامات بے شمار ہیں۔ تمام اولیاء کرام کی ولایت انہی سے مسنوب ہے، تمام ولیوں سے اعلیٰ فیض پر، تمام ولیوں سے اعلیٰ ولایت انہی کے پاس ہے۔ جو ان کو ولی نہیں مانتا اس کی ولایت ہی نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان کی بہت سی کرامات ہیں۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اس کو لائک بھی کیجیے گا، اگر ہو سکے تو شیئر بھی کر دیجیے گا تاکہ ہماری اچھی ویڈیو اور بہت سی علماء کرام کی معلومات آپ تک اور آپ کے جاننے والوں تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔